यसु मसीह के फ़तह मंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ और क्रिएशन टू क्राइस्ट चैनल में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम सीख रहे थे कि पैदाइश 6 बाब में जो सूरमा थे, खुदा के बेटे थे, जब्बार थे और इंसान की बेटियां थी, तो इनके मुतालिक हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कौन थे और कैसे ज़मीन पर आए और इनका क्या वजूद है। तो उसमें फिर मैंने कहा कि सबसे पहले हम खुदा के बेटों के मुतालिक सीखेंगे और मैंने बहुत सी बातें जो हैं बाइबल मुकद्दस से मैंने बताई कि ये खुदा के बेटे कौन थे। और आज भी हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, इसी बात को सीखेंगे कि जो खुदा के बेटे थे ये ज़मीन पर जब उतर आए तो इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से खुदावंद खुदा को गुस्सा आया और खुदावंद खुदा ने ज़मीन पर तूफ़ान बर्पा किया और पूरी दुनिया को गर्क किया सिवाय नूह के। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि याद रखिए कि जबार और सूरमा ये दो औलादें थी, औलाद थी ये। और जो खुदा के बेटे थे ये हेवनली बींग्स थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये हेवनली बींग्स थे। हम इनको फरिश्ते नहीं कह सकते। बाइबल मुकद्दस में इनके लिए जो वर्ड आया है वो एलोहीम वर्ड आया है। और इसके अलावा दानियल 4 बाब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे इनको वॉचर्स भी कहा गया है। और इनके लिए वहाँ पे उर्दू बाइबल अगर हम देखें तो उसमें जो वर्ड आया है वो निगहबान वर्ड आया है। और वॉचर और निगहबान क्योंकि खुदा ने इनको ज़मीन पर तैनात किया था, ज़मीन पर इनकी ड्यूटी लगाई थी ताकि ये इंसान को प्रोटेक्ट कर सकें और इंसान को ज़मीन पर रहना सिखाएं। लेकिन जब वो ज़मीन पर आए और उन्होंने औरतों को देखा कि वो खूबसूरत हैं तो फिर जिसे चुना उन्होंने शादी कर ली। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि शादी का मतलब मेल मिलाप है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई मुल्ला काजी या फादर या कोई रब्बी बुलाकर उन्होंने कोई निकाह पढ़वाया और उनसे शादी की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये बात रेप के ज़िम्रे में आती है। उन्होंने ज़बरदस्ती चुन लिया और औरतों को अपने पास रखा और उनसे अपनी औलाद पैदा की, जो कि खुदा के कानून के अगेंस्ट थी ये बात। और इसलिए अगेंस्ट थी ये बात क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल शबी और सूरत पर बनाया था और इस शक्ल शबी और सूरत को बिगाड़ दिया गया पूरी तरह से। मैंने जैसा कि पहले कहा, ये हेवनली बींग्स दो ग्रुप थे जो खुदा के बहुत ही करीबी थे और इन्होंने ही बदी का आगाज किया। जैसा कि पहले ग्रुप था जो कि जिसको सुबह का रोशन सितारा भी कहा गया। और मैंने अयूब 38 से आपको बताया भी कि ये दो ग्रुप थे फरिश्तों के जिन्होंने बदी की और खुदा के बिल्कुल करीबी थे। और जब दुनिया को खुदावंद खुदा ने प्लान किया, जब दुनिया को बनाया तो ये खुदावंद खुदा के साथ ही थे और ये गीत गाते और खुशी से ललकारते थे। तो ये साथ ही थे खुदा के जिन्होंने खुदा के एतमाद को ठेस पहुंचाई और इन्होंने बदी का आगाज किया। और बदी जो सुबह का रोशन सितारा जो उसने बदी की, उसके एवज दुनिया में जो बदी फैली बाद में, उसके मुतालिक फिर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन फिर हम जबारो खुदा के बेटों पर ही आते कि खुदा के बेटे जब जमीन पर उतर आए तो इन्होंने क्या किया। इन्होंने इंसान को वो अलूम सिखाए, वो नॉलेज दिया जो इंसान के लिए नहीं था। इन्होंने इंसान को जंगो जदल करना सिखाया, हथियार बनाना सिखाया, औरतों को मेकअप करना सिखाया और इन्होंने जादू टूना सिखाया इंसानों को। और इन्होंने जो सबसे घिनौना काम किया, सबसे घिनौना काम, इन्होंने इंसान और जानवरों का क्रोमोसोम और डीएनए मैच करके इनसे औलाद पैदा की। और वो औलाद ऐसी थी कि इंसान का धड़ और सर जानवर का, और जानवर का सर और इंसान का बॉडी, इस तरह से इन्होंने मिक्सअप कर दिया डीएनए को, इंसान का पूरा नक्शा बिगाड़ के रख दिया इन्होंने।
اور عزازیل کا آپ نے نام سنا ہوگا. عزازیل وہ فرشتہ ہے، وہ ہیونلی بین ہے جس کا نام آپ اکثر قربانی میں بھی سنتے ہیں کہ 2 بکروں کے کرے نکالے جاتے تھے، اور ایک یہوہ کے نام کا ہوتا تھا اور ایک جو ہوتا تھا وہ عزازیل کے نام کا ہوتا تھا. تو عزازیل کے نام کا، کیونکہ عزازیل نے یہ سارے جو کام ہیں وہ انسانوں سے کرائیں اور خطائیں کرائیں اور غلطیاں کروائیں اور انسان کو اپنے ساتھ انوالو کیا اور بہت سارا نالج دیا انسان کو. تو کیا ہوا کہ یہ خدا نے سینس جو قربانی کا دیا کہ عزازیل کے نام کا، تو یہ جو عزازیل کے کام ہے، یہ سب خطائیں، یہ گناہ، یہ سب چیزوں کو مٹانے کے لیے خدا نے یہ سینس انسان کو دیا کہ اس طرح سے قربانی کی جائے. اور اس کے بعد پھر ہنوک نبی جو تھے، جب دنیا میں بہت زیادہ بدی پھیل گئی اور جبار اور سورما اور خدا کے بیٹے اور یہ پہلے سے گرائے ہوئے فرشتے، انہوں نے مل کے دنیا کو نیست کر دیا. انہوں نے دنیا کا اور انسان کا نقشہ چینج کر دیا. جو شکل و شبیہ اور صورت خدا نے بنائی تھی وہ بگاڑ کے رکھ دی. پھر ہنوک نبی نے خدا کے آگے اپنی فریاد رکھی کہ خدایا ان فرشتوں کا کچھ کیا جائے، انہوں نے زمین کو نرک بنا دیا ہے. بک آف ہنوک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہنوک نبی نے خدا کے آگے درخواست رکھی، فریاد رکھی. پھر کیا ہوا کہ خدا کو غصہ آیا اور خدا نے اپنے فرشتہ جو فرشتہ ہے مکائل، اس کو بھیجا. اور اس بات کا ہمیں پروف بائبل مقدس سے بھی ملتا ہے. ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں بائبل مقدس سے بھی. یہودا کا خط 6 آیت سے ہم پڑھیں گے. اب یہاں پہ یوں مرقوم ہے، جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. اب یہ انہی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے بدی کی، جنہوں نے گناہ کی. 200 فرشتے تھے، یہ ان کو خدا نے گرفتار کروا لیا. اب اس کا ایک اور حوالہ بھی ہمیں بائبل مقدس ہی سے ملتا ہے. دوسرا پطرس اس کا 2 باب ہم دیکھیں گے. یہاں پہ یوں مرقوم ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریکی غاروں میں بند کر دیا. یہ 2 حوالے ہمیں پروف کرتے ہیں کہ یہ وہی ہیونلی بینز تھے جن کا ذکر بک آف اینوک میں آیا ہے. 200 فرشتے تھے. انہوں نے جو حرکات کی، جو انسان کو نالج دیا اور جو انسان کو بگاڑ پیدا کیا انسان کے اندر، خدا کو ان پہ بہت غصہ آیا اور خدا نے مکائل کو بھیجا اور ان کو گرفتار کروایا اور ان کو تاریکی غاروں میں روزے عدالت کے لیے ان کو بند کر دیا. اور بائبل مقدس میں ہم ایک اور واقعہ بھی دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پرومس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ تم فرشتوں کی بھی عدالت کرو گے. تو وہ یہی فرشتے ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ تم فرشتوں کی عدالت کرو گے. تو بائبل مقدس بڑی کلیئر ہے، واضح ہے اس چیز میں کہ ہیونلی بینز نے بھی گناہ کیا. کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو سیت کی اولاد اور یہ جو قائن تھا یہ اس کی اولاد ہے، کیونکہ سیت جو تھا وہ خدا پرست تھا اور قائن جو تھا وہ خدا کی حضوری سے نکل گیا تھا. اور انہوں نے کیا کیا، جب ان کے بچوں نے آپس میں شادیاں کی تو پھر یہ اولاد پیدا ہوئی، اچھائی اور برائی سے یہ اولاد پیدا ہوئی جو جبار کہلائے. لیکن میرا ان سے ایک سوال ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ قائن کی بیٹیاں اور خدا کے بیٹے جو تھے یہ سیت کے بیٹے تھے. تو ان سے ایک کویسچن ہے کہ اگر انسان سے شادی کرے گا، میل فیمیل، تو ان کے بیچ میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ انسان ہی پیدا ہوں گے. بلکہ بک آف اینوک ہمیں بتاتی ہے کہ وہ تو 36 فیٹ کے لوگ تھے
جو جبار تھے یا سورما تھے وہ 36 فیٹ کے لوگ تھے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اچھے اور برے انسانوں سے جو ہیں وہ ایک ہائی فزک یا اب نارمل اولاد پیدا ہو؟ یہ قطع پاسبل نہیں ہے. یہ بالکل یہ گناہ جو کیا، یہ جو بدی ہوئی، بائبل کسی چیز پہ بھی پردہ نہیں ڈالتی. جو جہاں پہ جیسا ہوا بائبل مقدس ہمیں صداقت سے، سچائی سے بات بتاتی ہے کہ بگاڑ کہاں پہ ہوا. اب بائبل مقدس ہمیں واضح کر رہی ہے کہ یہ جو 200 فرشتے تھے، انہوں نے بدی کو بہت زیادہ پرموٹ کیا، بہت زیادہ ہائی لیول تک لے گئے، اور جو خدا نے انسان کی صورت بنائی تھی وہ بگاڑ کے رکھ دی گئی. تو یہ بات بائبل بالکل کلیئر اور واضح بتاتی ہے ہمیں. اب بائبل مقدس ہمیں بتاتی خدا کے بیٹے جو زمین آسمان بننے سے پہلے خدا کے ساتھ گاتے اور للکارتے تھے، تو اس کا مطلب ان کا وجود جو ہے وہ پہلے سے ہے، موجود تھے یہ آسمانوں پر خدا کے ساتھ. لیکن ایک چیز میں اور یہاں پہ آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو بدی ہوئی ہے، جب بھی گناہ ہوا ہے، ہیونلی بین سے ہوا یا انسانوں سے ہوا یا انہوں نے مل کے جو بھی بدیاں گناہ کیے، یہ زمین پر ہی رہتے ہوئے ہیں، یہ آسمان پر نہیں ہوئے. اس کے لیے میں ایک اور کسی ویڈیو میں میں ضرور اس کو کلیئر کروں گا. نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اس کو کلیئر کروں گا کہ آسمان کیا ہے، اور آسمان پر بدی اور برائی نہیں ہو سکتی. اس بات کو میں ضرور کلیئر کروں گا. یہ جو بدی گناہ ہوئے ہیں یہ زمین پر رہتے ہی ہوئے ہیں. اس کو میں ضرور نیکسٹ ویڈیو میں کلیئر کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. سو پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ انسان سے ملاپ کر کے وہ جو اولاد پیدا ہوئی وہ جبار یا سورما تھے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ جو اولاد تھی یہ آدھے ہیونلی بینز تھے، فرشتوں کی اولاد، اور آدھے انسان کی اولاد تھی. یہ دونوں گروپس، یہ جبار بھی اور یہ سورما بھی، یہ دونوں آدھے ہیونلی بینز اور آدھے انسان کی اولاد. اور اس کے علاوہ جو تیسری اولاد جو زمین پر سورماؤں نے، جو گبوروں نے انسان کے اندر سے پروڈیوس کی، وہ جانوروں کی اور انسان کی اولاد تھی. اور باقاعدہ ہمیں بائبل مقدس میں اور دوسری مذاہب میں بھی ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس طرح کی مخلوق جنمی تھی، اس طرح کی مخلوق پیدا ہوئی تھی. دوسرے مذاہب کو اگر آپ سٹڈی کریں تو واضح طور پہ ہمیں ان میں یہ شکل و شبیہ نظر آتی ہے کہ سر جو تھے وہ جانوروں کے تھے اور دھڑ انسانوں کے. اگر دھڑ جو ہے جانوروں کے تو سر انسانوں کے تھے. اس طرح کی مکس اولاد پیدا ہوئی تھی. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جبار تھے، وہ کہاں سے پیدا ہوئے، وہ کہاں سے آئے. اور یہ جو صبح کے روشن ستارے، جو بدی ہوئی، جو گناہ ہوا، جو انہوں نے جو شیطان نے جو گھمنڈ لایا اپنے دل میں، یہ کون سے ٹائم پیریڈ میں ہوا، یہ ساری باتیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نالج دوسروں تک بھی پہنچے تو ضرور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں. اور ضرور آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ بھی کریں. تو مسیح میں آپ جیتے رہیں. آمین.